अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत का अजीम मिसाल है। ये है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके लाल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की सच्ची और रूह को झंझोड़ देने वाली कहानी, जो आज भी हर मुसलमान के दिल को जला देती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपी है वो तालीम जो हमारी जिंदगी का रुख बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नीरव और पुरसुकून रात का अंधेरा छाया हुआ था। उसी वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। अचानक उन्होंने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है, इब्राहिम तुम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देखकर नींद से जाग गए। अगले सुबह उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। फिर अगली रात जब सो रहे थे, दोबारा वही आवाज सुनाई दी, इब्राहिम तुम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दो। अगली सुबह फिर उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, मगर अफसोस ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कुर्बानी अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं हुई। अगली रात फिर से जब वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, वही आवाज आई, इब्राहिम तुम अल्लाह के रास्ते में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। सुबह उठकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मैंने तो 200 ऊंट कुर्बान किए, क्या मेरी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की? तो फिर अल्लाह पाक मुझसे चाहता क्या है? वो गौर व फिक्र में डूब गए। तभी उन्हें ख्वाब की वो बात याद आई, इब्राहिम तुम अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा, इस दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज मेरा बेटा इस्माइल है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी, तब उनके घर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और ये बेटा उनका दिलो जान था, क्योंकि बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने उन्हें ये औलाद अता की थी। ये बेटा उनके नस्ल के सिलसिले का जरिया था। मगर जब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि उसी प्यारे बेटे को कुर्बान करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में मजबूत इरादा कर लिया, अगर यही अल्लाह की रजा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, तो मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। मैं अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए दुनिया की हर चीज को कुर्बान कर सकता हूँ। फिर उन्होंने अपने प्यारे बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का फैसला कर लिया। जैसा सोचा था वैसा ही किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा तुम गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें एक दावत में ले जा रहा हूँ। छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कभी अपने बाप की मोहब्बत नहीं पाई थी। बचपन से वो माँ के साथ रहे थे और बाप उनके साथ नहीं थे। जब उन्होंने सुना कि उनके वालिद उन्हें किसी दावत में ले जा रहे हैं, तो उनका दिल खुशी से झूम उठा। वो फौरन अपनी माँ हजरत हाजरा के पास गए और बोले, अम्मी जान आपको पता है अब्बू मुझे एक दावत में ले जा रहे हैं, आप मुझे गुस्ल करवा दीजिए और अच्छे कपड़ा पहना दीजिए। मुझे अब्बू के साथ दावत में जाना है, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। हजरत हाजरा बोली, क्या वाकई तुम्हें दावत में ले जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप चाहे तो उन्हें पूछ सकती हैं। फिर हजरत हाजरा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मेरे जान से प्यारे शौहर, क्या ये सच है
کہ آپ اسماعیل کو دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں ہاجرہ، تم نے ٹھیک سنا، تم اسماعیل کو غسل کروا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، میں اسے ایک دعوت میں لے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، شاید آپ سوچ رہے ہیں، ایک نبی ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام سے جھوٹ بولا، مگر نہیں۔ اگر گہرائی سے سوچا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، وہ واقعی اپنے بیٹے کو ایک دعوت میں لے جا رہے تھے، لیکن وہ دعوت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو غسل کروایا، اسے سندر کپڑے میں سجایا اور پھر اپنے شوہر کے حوالے کرتے وقت بولی، اے میرے جان سے پیارے شوہر، میں نے بچپن سے اسماعیل کو پالا ہے، کبھی اسے اپنے نظروں سے دور نہیں ہونے دیا، آپ اس کا خیال رکھیے گا، اسے کبھی اپنے نظروں سے اوجھل مت کیجیے، جب تک آپ دونوں واپس نہیں آتے میں بے چین رہوں گی اور میری ہر گھڑی پانی کی طرح گزر جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی لیکن کچھ نہیں کہا، ان کے دل میں طوفان برپا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آنسو کو اللہ کی محبت کے لیے دریا میں چھپا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر نکلے، منزل تھی مینا کے پہاڑ کی طرف۔ اب لعنتی ابلیس یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اسے برداشت نہیں ہوا، وہ کہنے لگا، میں ابلیس جسے جنت سے نکالا گیا، جو ہمیشہ کے لیے شیطان اور جہنمی بنا، وہ انسان کا بیٹا ابراہیم اللہ کا دوست بن رہا ہے، یہ میں کیسے برداشت کروں؟ میں کچھ بھی کر کے ابراہیم کو اس قربانی سے روکوں گا۔ ابلیس نے اپنی چالیں چلنا شروع کی۔ سب سے پہلے وہ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک نیک شخص کے روپ میں گیا اور کہا، ہاجرہ، کیا تم جانتی ہو تمہارا شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بولی، ہاں، وہ تو اسے دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ ابلیس بولا، میں نے صحیح سنا تھا، عورت کی فطرت ہے معصوم اور بھولی بھالی، انہیں جھوٹ اور فریب سے آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے، تمہارے شوہر نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے شیطان کے منہ سے یہ بات سن کر کہا، تم کیسی عجیب بات کر رہے ہو، میرا شوہر اللہ کا نبی ہے، وہ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میں تمہاری بات کا بالکل یقین نہیں کرتی، سچ بتاؤ تم ہو کون اور کس مقصد سے میرے شوہر کے خلاف مجھے اکسا رہے ہو؟ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ ابلیس بولا، او ہاجرہ، ابھی تو تم بڑا غصے میں ہو، لیکن کل جب دیکھو گی کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو واقعی ذبح کر چکے ہیں، تب دیکھیں گے تمہارا یہ غصہ کہاں چھپ جاتا ہے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اب پریشان ہو کر بولی، اچھا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تھوڑا سا وضاحت تو کرو۔ شیطان بولا، میں اسی لیے تو یہاں آیا ہوں کہ تمہیں سب کچھ بتاؤں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، کیا تم مجھے یہ سمجھا سکتے ہو کہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ ایک باپ اپنے معصوم اور اکلوتے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ شیطان بولا، وہ ہاجرہ، ابراہیم یوں ہی اسماعیل کو ذبح نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اسے مینا کے پہاڑ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ابھی وقت ہے،
تم جلدی کرو، اسماعیل کو اس کے ہاتھ سے بچا لو، ورنہ دیکھنا ابراہیم اللہ کا حکم مان کر تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیں گے۔ بی بی ہاجرہ نے شیطان کی بات سن کر کہا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں میں سے میرے بیٹے اسماعیل کو اپنے راستے میں قربانی کے لیے قبول کیا ہے تو اس سے بڑا نصیب میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ صرف ایک اسماعیل نہیں، اگر اللہ مجھے ہزار بچے بھی دیتا اور ان سب کو بھی اپنے راستے میں قربانی کے لیے چنتا تو میں خوشی سے سب کو اللہ کے لیے قربان کر دیتی۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے، تو مجھے دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے آئی ہے۔ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے شیطان، فوراً میری نظروں سے دور ہو جا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا یہ جذباتی اور یقین بھرا جواب سن کر ابلیس وہاں ٹک نہیں سکا۔ وہ ایک پاگل کتے کی طرح اپنی دم دبا کر بھاگ گیا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ بی بی ہاجرہ کو کسی بھی طرح سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا، چلو اب چھوٹے اسماعیل کو جا کر پھنساتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور تھوڑا ان کے پیچھے تھے۔ تب ابلیس نے اشارے سے انہیں بلایا اور ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑا دور لے گیا۔ پھر اس نے کہا، او اسماعیل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا، دعوت کھلانے لے جا رہے ہیں۔ ابلیس بولا، او بچے، تم تو ابھی چھوٹے ہو، تمہارا دل صاف ہے، تمہارے باپ نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، دعوت کھلانے کے بہانے لے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بولے، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ میرے باپ مجھے کیوں دھوکہ دے گا؟ میں تو ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اتنی دن بعد وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں تو کس کے لیے مجھے دھوکہ دیں گے؟ ابلیس بولا، تمہارا باپ تمہیں بے وجہ نہیں ذبح کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ تمہیں اپنے راستے میں قربان کریں، اس لیے ابراہیم تمہیں مینا کی پہاڑ میں لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے سب لوگوں میں سے اپنے راستے میں قربانی کے لیے چنا ہے تو میرے لیے اس سے بڑا عزت کا بات اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور سن لو او ابلیس، اگر اللہ مجھے لاکھوں کروڑوں زندگیاں بھی دے دیتا اور ہر بار اپنے راستے میں قربانی کے لیے چنتا تو میں ہر دفعہ اپنے جان اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتا۔ اے ابلیس، میں تجھے پہچان گیا ہوں، تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے، میں اللہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس کی طرف پتھر مارنے شروع کر دیے۔ یہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہر سال حاجیوں کا مینا جا کر شیطان کو پتھر مارنا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ تفسیر روح الامین میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دینے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مشورہ کرنا چاہا۔ قرآن کی زبان میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشورہ کچھ اس طرح سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا،
اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے انجام دے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ صفات آیت 102۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت خوش ہوئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے میرے کچھ گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے انہیں قبول کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تم اپنے باتیں بیان کرو، میں پوری کوشش کروں گا کہ انہیں لحاظ کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں تو پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لے تاکہ قربانی کے وقت جانوروں کی طرح میں ہاتھ پاؤں نہ ماروں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حرکت سے آپ کو چوٹ لگے۔ میں نہیں چاہتا کہ موت سے پہلے میں اپنے والد کے ساتھ بے ادبی کروں۔ دوسری بات، جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھ لیجئے تاکہ میری شکل دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ ہو۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ قربانی کے بعد گھر میں لوٹ جائیں تو میری خون سے لت پت کپڑے میری ماں کو دینا اور میری ماں کو سلام کہنا اور کہنا کہ یہ قربانی کے بدلے اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے گا، اور اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کے لیے وہ شکر گزاری کرے اور میری موت پر غم نہ کرے۔ بیٹے کی ان باتوں کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت مطمئن ہوئے۔ انہوں نے ایک رسی اور چھری نکالی جسے پہلے سے چھپا کر رکھا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اپنے آنکھ پر کپڑا باندھ دیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لیٹا دیا اور چھری ہاتھ میں لی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کا جذبہ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں اللہ کے حکم سے نہیں روک سکتی۔ فرشتے آسمان اور زمین سے یہ منظر دیکھ کر لرز اٹھے۔ وہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے لگی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا، اے چھری، خبردار، تو اسماعیل کے گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹنا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر چھری چلائی، مگر چھری نے اللہ کے حکم سے اسماعیل کے گردن کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار چھری چلا رہے تھے لیکن ہر دفعہ چھری ناکام ہو جا رہی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ شاید محبت میں نرم پڑ رہے ہیں، آپ پوری طاقت لگا کر چھری چلائی۔ اگر ہم اللہ کے حکم میں ناکام ہوئے تو دونوں کو جواب دینا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی پوری طاقت سے چھری چلائی لیکن چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ بہت دیر تک ایسے ہی چھری چلاتے رہی۔ آخر ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھینک دیا جو جا کر ایک پتھر پر لگی اور اس پتھر کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ پتھر تو ٹوٹ گیا لیکن اسماعیل بالکل محفوظ تھے۔ پھر انہوں نے دوبارہ چھری اٹھائی اور اللہ کے نام پر اسماعیل کے گلے پر چلائی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل،
जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ और इस्माइल को हटाकर उसकी जगह रख दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आंख झपटाते ही जन्नत से एक दुम्बा लेकर आए। ये वही दुम्बा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नेक बेटा हाबिल ने कुर्बानी किया था और अल्लाह ने उसे जन्नत में महफूज रखा था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर उसकी जगह वो दुम्बा रख दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई और कुर्बानी हो गई, मगर वो इस्माइल नहीं, जन्नती दुम्बा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी कर दिया है। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि इस्माइल तो उनके पास खड़ा है और कुर्बानी हो गई है एक जन्नती दुम्बे की। उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, क्यों अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की? मैं अपने बेटे को कुर्बानी क्यों नहीं दे सका? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला आपसे राजी है। आपने अल्लाह ताला के हुक्म के लिए अपने बेटे को कुर्बानी देने का इरादा किया और आपका बेटा भी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर झुका दिया। आप दोनों ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। इसी खुशी में अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बा भेजकर उसकी कुर्बानी कबूल की है। ये बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इस कुर्बानी का जिक्र करते हुए फरमाया, फिर जब दोनों ने अल्लाह ताला की इताअत का इजहार किया, इब्राहिम ने अपने बेटे को जमीन पर लेटा दिया। हमने पुकारा, ए इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब पूरा कर दिया। हम नेकों को ऐसे ही इनाम देते हैं। ये तो एक खुली आजमाइश थी और हमने इसके बदले एक बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए दिया और हमने इससे बाद वालों के लिए निशानी बना दिया। इब्राहिम पर सलाम हो। हम नेकों को ऐसे ही इनाम देते हैं। सूरह सफ़ात आयत 103 से 110। प्यारे दोस्तों, ये थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से उनके फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी देने की पूरी कहानी। अल्लाह ताला हमें भी अपने दीन के लिए ऐसे ही कुर्बानी और वफादारी सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।